السلام علیکم دوستو، آج 6 اگست 2026 ویتنام کے مقامی وقت کے مطابق اس وقت رات کے 10 بج چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں گھڑی کی سوئیاں اس وقت رات کے 8 بجا رہی ہیں۔ اور کل آپ نے پشاور کا جلسہ دیکھا، جو پریڈکشنز ہم 5 اگست کے حوالے سے کر چکے تھے، جو پریڈکشنز ہم سہیل آفریدی کی مائنڈ ریڈنگ کے اکارڈنگ کر چکے تھے، یا ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ پشاور کی انرجیز 5 اگست کے حوالے سے جو بھی بتا رہی تھیں، یا سہیل آفریدی کا ذائچہ 5 اگست کے حوالے سے جو بتا رہا تھا، میں نے آپ کے سامنے ولاگز بھی کیے تھے کہ وہ کیا تقریر کریں گے، لانگ مارچ کے حوالے سے کیا اعلان کریں گے، سب کچھ آپ نے کل دیکھ لیا۔ فلی ایگزیبیشن تمام تر پریڈکشنز کی ہوتے ہوئے دیکھ لی۔ لیکن آج کے دن کچھ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے جو 27 ستمبر 2026 کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کیا ہے، وہ پونے 2 ماہ بعد کی تاریخ کیوں دی ہے؟ کچھ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے اس حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ پھر علیمہ خان کا ایک بیان بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس کے اندر وہ تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آخر پی ٹی آئی کے لیڈران یا عہدیداران عمران خان کو جیل کے اندر اتنا انتظار کیوں کروانا چاہ رہے ہیں، اتنی لیٹ تاریخ کیوں دی ہے؟ علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور اس کے پیرالل تیسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ فواد چودھری یا پی ٹی آئی کے دور میں ثابت گورنر سندھ یا پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، ایک طرح سے آپ کہہ لیں وہ تمام لوگ پی ٹی آئی کے جن کو اس وقت عوامی پی ٹی آئی کے لوگ بھی یا عوامی پی ٹی آئی سے منسلک ووٹر بھی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں سمجھتے، وہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس یا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو قومی حکومت کی ضرورت ہے، موجودہ حکومت یا نظام کولیپس کر چکا ہے، قومی حکومت آئے۔ اور ساتھ میں یہ بھی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے، سیاستدان عمران خان سے بھی بات کریں، اور سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، دس اینڈ دیٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک ایونٹ اور بھی ہوا کہ آج فواد چودھری میڈیا کے سامنے آئے اور کچھ بیانات دیتے ہوئے نظر آئے کہ جی یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، اس کے کچھ عہدیداران عدالت میں ریٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں اس کمیٹی کے عہدیداران کی عمران خان سے ملاقات ہو اور ان کا موقف بھی جانا جائے تاکہ قومی حکومت کو لانچ کیا جائے، یا مذاکرات کے حوالے سے ان کا موقف بھی جانا جائے اور سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے بھی کچھ لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کہیں پس پردہ کوئی ڈیل تو نہیں چل رہی، کیونکہ ظاہری اعتبار سے جو سابقہ پی ٹی آئی کے جو لوگ نظر آ رہے ہیں، کہیں وہ کسی شہ پر تو یہ سارا کچھ نہیں کر رہے، یا ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے پیرالل ایک اور خبر بھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے یا ان کی ضمانتوں کے حوالے سے کچھ سماعتیں بھی ہوئی ہیں، یا اس حوالے سے کچھ تاریخیں بھی طے ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنے 2 ولاگ، موسٹ لیٹسٹ ولاگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں شو کر دیتا ہوں، ان کے تھم نیل بھی آپ کے سامنے شو کر دیتا ہوں۔ 24 جولائی کا ولاگ، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے 4 سیاستدان، پی ٹی آئی سے منسلک 4 سیاستدان، وہ کہیں نہ کہیں علیمہ خان جو اسٹریٹ موومنٹ کو ریسٹور کر رہی ہیں، علیمہ خان جو اسٹریٹ موومنٹ کو ری انیشیٹ کر رہی ہیں، اس سے بہت زیادہ خائف ہیں۔ ان 4 سیاستدانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے حلقوں کی سیاست بہت زیادہ انڈرمائن ہونے جا رہی ہے، ہماری علاقائی سیاست بہت زیادہ انڈرمائن ہونے جا رہی ہے، اور وہ پرس پردہ ایک سازش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ سازش کیا ہے کہ پہلے نورین نیازی کو اریسٹ کروایا جائے اور اس کی وجہ سے علیمہ خان کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اور بعد میں اگر علیمہ خان پھر بھی نہیں مانتی تو ان کو بھی اریسٹ کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا جائے، چاہے بعد میں دونوں کو ضمانت پہ باہر نکلوا دیا جائے، لیکن یہ معاملہ ٹائم فش ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک طرح سے جو اسٹریٹ موومنٹ کی صورت میں جو ایک پوٹینشیل جنریٹ ہو رہا ہے، ایک بہت زیادہ اگریشن جنریٹ ہو رہا ہے، وہ معاملہ دباؤ کا شکار ہو جائے، یا دباؤ کے شکار کی وجہ سے یا یہ دونوں بہنیں ایک طرح سے اپنے اگریشن کو سمیٹنے میں ایک مجبور ہو جائیں۔ اس حوالے سے سازشیں نظر آ رہی ہیں کہ کسی طرح اس اسٹریٹ موومنٹ کی جو ریسٹوریشن ہے اس کو ہائی جیک کر لیا جائے، اور آگے بڑھ کر اپنے ظاہری اگریسو رویے کے ساتھ ان تمام تر معاملات کے اوپر اپنی گرپ کو سٹرونگ کیا جائے، اور ان بہنوں کو ایک طرح سے سائیڈ لائن پر کرنے کا کوئی پلان بنایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 4 اگست کو بھی میں نے ایک ولاگ کیا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 4 اگست کے بعد آن ورڈ آپ کو عمران خان سے مذاکرات کی خبریں اچانک میڈیا پر چلنا شروع ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کوئی گرینڈ فریم ورک کی تیاری کے حوالے سے اچانک خبریں میڈیا پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی، اچانک یہ کہا جائے گا کہ کوئی ملاقاتیں ہونے لگ گئی ہیں، کچھ یہ ہو رہا ہے، کوئی عدالتوں میں سماعتیں ہونے لگ گئی ہیں، شاید وہ آج رہا ہوتے ہیں، کل رہا ہوتے ہیں، شاید وہ گھر یا ہسپتال کی جانب منتقل ہو جائیں گے۔ یہ تھمبنیل میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ ان
لوگوں کو یہ تھمبنیل بالکل بھی نظر نہیں آتے جو مجھے آسٹرولوجر سمجھتے ہیں یا جو نیومرولوجی کو توہم پرستی پر مبنی کوئی علم سمجھتے ہیں. ان لوگوں کو نہ یہ تھمبنیل نظر آنے ہیں نہ ان سے یہ پڑھے جانے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے حقائق کیا ہیں. سہیل آفریدی کے حوالے سے واضح طور پر میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں اور آج بھی میں بتا دیتا ہوں. اس وقت بھی وہ 4 ڈائمینشن سے 4 شکنجوں میں ایک طرح سے آپ کہہ لیں جکڑے ہوئے ہیں. ایک تو ان کے ارد گرد مصلحت پسند سیاستدان ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ علیمہ خان جو اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر چکی ہیں ان کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر ان مصلحت پسند سیاستدانوں کے حلقوں کی سیاست پر آنچ آ رہی ہے یا ان کی علاقائی سیاست پر آنچ آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ان کے ووٹ بینک کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے اور شاید علیمہ خان آنے والے دنوں میں ان کی بجائے کسی اور کو ٹکٹ دے دیں اور علیمہ خان جس کو فیور دیں گی شاید وہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہوگا یا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تصور ہوگا. اسی لیے یہ جو مصلحت پسند تھے یہ بھی سہیل آفریدی کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اتنی لیٹ تاریخ رکھو تاکہ یہ کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے الیک سلیکٹ کر کے عمران خان کی دونوں بہنوں کے حوالے سے ان کو دباؤ میں ڈالیں اور اس اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے جو ایک پوٹینشیل یا آپ کہہ لیں اگریشن جو جنریٹ ہو رہا ہے اس کو کسی حد تک انڈرمائن کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سہیل آفریدی کے اوپر جو دوسری لٹکتی ہوئی تلوار نظر آتی ہے وہ ان کے عہدے کی مجبوری اور اس عہدے کی وجہ سے کچھ ارباب اختیار ان کو مسلسل پریشرائز کرنے کی کوشش کیے رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر کافی حد تک سہیل آفریدی ان معاملات کو ٹیکل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تیسرا پریشر ان کے اوپر عمران خان سے محبت کرنے والے عام لوگوں کا پریشر جو ان سے توقع کر رہے تھے کہ کوئی اگریسو اعلان ہو, کوئی جارحانہ اب بیان بازی ہو یا کوئی جارحانہ طرز عمل اپنانے پر زور دیا جائے. اور چوتھا پریشر عمران خان کی بہن علیمہ خان کا جس کے آگے سہیل آفریدی انکار بھی نہیں کر سکتے اور ان کے آگے کسی قسم کا نہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں پر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ جو 27 ستمبر 2026 کی جو تاریخ دی گئی ہے یہ کچھ مصلحت پسندوں کے دباؤ میں آ کر دی گئی ہے. جان بوجھ کر یہ تاریخ جو ہے 2.25 ماہ کی دی گئی ہے تاکہ اس دوران میں اگر ان مصلحت پسندوں کا کوئی پلان ہے تو وہ اس کو فلفل کر لیں, کیونکہ سہیل آفریدی انکار تو بالکل بھی نہیں کر سکتے تھے. تاریخ تو انہوں نے دینی تھی, اگریسو رویہ بھی انہوں نے اپنانا تھا اور یہ ان کو معلوم بھی تھا کہ میں انکار بھی نہیں کر سکتا اور اب میں نے کوئی نہ کوئی اگریسو نیریٹو اپنانا بھی ہے. لیکن اب اس دوران میں جن سیاستدانوں کو یہ لگتا ہے, خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جن سیاستدانوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے حلقوں کی سیاست پر علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے آنچ آ رہی ہے, اگر وہ اس دوران میں کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے پاس وقت ہے وہ کچھ بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے پہلے نورین نیازی کو گرفتار کروا لیں اور اس کی وجہ سے علیمہ خان پر پریشر پڑے. اگر علیمہ خان پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر علیمہ خان کو بھی گرفتار کرنے کا ڈرامہ رچایا جائے اور ایک طرح سے ایسا پریشر ڈالا جائے کہ دونوں بہنیں شاید سہم کے چپ ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے کہ کچھ بڑے لوگوں کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی جو سہیل آفریدی کو ان کے عہدے کی وجہ سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ میں معاملات کو طول تو دے سکتا ہوں لیکن میں مکمل طور پر روک نہیں سکتا کیونکہ میرے پر پارٹی کا بھی پریشر ہے, عمران خان سے محبت کرنے والوں کا بھی پریشر ہے, عمران خان کی بہنوں کا بھی پریشر ہے اور عام ووٹر کا بھی پریشر ہے, پاکستانی عوام کا بھی پریشر ہے. اسی لیے میں کچھ حد تک ڈیلے کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں ڈیلے نہیں کر سکتا. آپ اس دوران میں اگر معاملات کو ٹیکل کر سکتے ہو ویل اینڈ گڈ, ادروائز اگریسو نیریٹو تو اپنا کر ہی رہنا ہے اور اگریسو نیریٹو کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. اور اب ایک طرف جہاں یہ پلاننگ نظر آتی ہے کہ گرفتاری کا جو پلان ہے کہ پہلے نورین نیازی کو گرفتار کر لیا جائے اور علیمہ خان کو پریشرائز کیا جائے, اگر وہ نہیں مانتی تو پھر ان کو بھی گرفتار کرنے کا ڈرامہ رچایا جائے تاکہ یہ دونوں بہنیں کہیں سہم کر چپ ہو جائیں. ایک طرف تو یہ پلان نظر آتا ہے اور دوسری جانب ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے میڈیا پر اچانک کچھ سیاستدانوں کو لانچ کر دیا گیا اور آنے والے دنوں میں بھی کچھ صحافیوں کو, کچھ سیاستدانوں کو ایک دم سے مزید لانچ کر دیا جائے گا کہ جیسے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی اس قسم کی خبریں چل رہی ہیں. لیکن یہ تمام تر خبریں من گھڑت ہوں گی. اس حوالے سے ہم پہلے بھی پریڈکشنز کر چکے ہیں. لیکن ان تمام تر عوامل کے دوران ایک بات جو میں سہیل آفریدی کے حوالے سے کہہ چکا تھا کہ وہ جو اگریسو نیریٹو اپنائیں گے کم از کم حکمران عمران خان کے درمیان ان کی مقبولیت کے گراف بہت زیادہ اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ یہ سوچیں گے کہ جلد یا بدیر ایک نہ ایک دن آخر اگریسو نیریٹو کا اعلان ہو تو گیا, اسی طرح ایک نہ ایک دن لانگ مارچ بھی ہو ہی جائے گا. اب ان تمام تر عوامل کے دوران جو اس تاریخ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 27 ستمبر 2026 کو
کی تاریخ کیوں اناؤنس کی گئی؟ سب سے پہلے جو تنقید کرنے والے فیکٹر ہیں وہ دو سائڈ پہ دو فیکٹر نظر آتے ہیں، دو سیگمنٹ آپ کہہ لیں، دو سیگمنٹ آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن میں 90% لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان کو ہم ڈیجیٹل کوفی کہہ سکتے ہیں یا سوشل میڈیا واریر کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے گھروں سے نہیں نکلنا ہوتا، جنہوں نے بس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کا دعویٰ کرنا ہوتا ہے، جن کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ادروائز میں آج صدیق جان کو بھی سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ان کو اتنا شوق ہے انقلاب فلفل کرنے کا یا کسی پبلک ریلی میں پارٹیسپیٹ کرنے کا تو آزاد کشمیر کیوں نہیں چلے جاتے، بلوچستان کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں پر بھی تو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، وہاں پر نکلیں۔ صدیق جان واقعی بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اور یہ بات ہم ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کوفی یا سوشل میڈیا واریر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر وہ 90% تک اس وقت موجود ہیں، جس کی وجہ سے اب جو بھی پاکستان کے اندر پاکستان کے ذائچے میں جو تبدیلی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ صرف اور صرف ایک فیکٹر کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ اب صرف ایک ہی آپشن پاکستان کے ذائچے میں بچی ہے اور وہ ان گروپ ٹسل کی ہے۔ ہاں جو تنقید کرنے والے باقی کے 10% لوگ ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقی حبداران عمران خان ہیں، یا وہ سیگمنٹ جس کو ہم عوامی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں، جس کو علیمہ خان بھی اس وقت لیڈ کر رہی ہیں، اور جن کو یہ دکھ ہے یا جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جلد یا بدیر عوام میں موجود ہوں، ہمارے درمیان میں موجود ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو موجودہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی یا نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس وٹس ایور جس کے حوالے سے فواد چودھری مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اچانک کہا جا رہا ہے کہ عدالت میں رٹ دائر کی جائے گی کہ عمران خان سے ملاقات کی جائے، مذاکرات کا فریم ورک تیار کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے 4 اگست کو بھی میں کہہ چکا تھا، اس پورے ہفتے کے دوران بلکہ جب تک عوامی اشتعال یا حقیقی پروٹیسٹ اس کے انڈیکیٹرز آپ کو نظر آتے رہیں گے، اس طرح کی خبریں آپ کو میڈیا پر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی رہیں گی۔ آپ کو اس طرح کے سیاستدان، اس طرح کے اینکرز، اس طرح کے نئے نئے جرنلسٹ آپ کو اس قسم کی خبریں بریکنگ نیوز کے طور پر چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں کا پلان یہ ہے کہ جیسے ہی عوامی اشتعال کچھ کم ہو یا جماعت اسلامی کی صورت میں اس حقیقی جو پروٹیسٹ ہے اس کو ذرا سا کول ڈاؤن کیا جائے، جیسے ہی یہ کچھ کم ہوگا تو یہ تمام تر خبریں، یہ تمام تر نیشنل ڈائیلاگ یا یہ اس قسم کی جو ٹی وی پر خبریں چلیں گی، ضمانتوں سے متعلق خبریں چلیں گی، ایسے غائب ہوں گی جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا پلان بیسیکلی یہ ہے۔ اور دوسری صورت میں جو ضمانتوں سے ریلیٹڈ خبریں ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی خبریں چلتی ہوئی نظر آئیں۔ 4 اگست کو یہ بھی ہم پریڈکشنز کر چکے تھے کہ ضمانتوں کے حوالے سے بھی اب آپ کو اس وقت تک خبریں چلتی ہوئی نظر آئیں گی جب تک یہ معاملات کچھ لوگوں کے نزدیک کول ڈاؤن نہیں ہو جاتے۔ لیکن سوال پھر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر پھر آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اینڈ دے پلاٹ اینڈ اللہ پلانز اینڈ اللہ از دا بگیسٹ پلانر۔ یہ تمام تر معاملات جو کہیں نہ کہیں سے پلان ہو رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم عمران خان کی دونوں بہنوں کو گرفتار کروا کے پریشرائز کرا کے چپ کرا لیں گے، یا جماعت اسلامی کی صورت میں حقیقی اکنامک سینٹیمنٹس کو سپلٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا جو حقیقی پروٹیسٹ ہے انجمن تاجران کا، تاجر تنظیموں کا، اس کو سپلٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا پیپل پارٹی کی صورت میں ایک فرضی اپوزیشن جنریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس حوالے سے ہم ایک عرصے سے پریڈکشنز کر رہے تھے کہ آپ کو یہ سیاسی جماعتیں ان ہوتی ہوئی آنے والے دنوں میں نظر آئیں گی، فرضی احتجاج ہوں گے، فرضی مظاہرے ہوں گے۔ یہ تمام تر پلان جو یہ پلان کر رہے ہیں انہی کے گلے کی ہڈی بنتے چلے جائیں گے۔ پاکستان کے ذائچے میں جو واضح طور پر ان گروپ ٹسل کی آپشن نظر آ رہی ہے، پاکستان کو اسی نے بدلنا ہے۔ اور صبح کے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ظاہری اعتبار سے آپ کو کوئی اور فیکٹر نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اندر ہی اندر اب یہ کہیں نہ کہیں کسی ایک گھر میں کچھ بھائیوں کی لڑائی بن چکی ہے، اور اسی لڑائی کے نتیجے میں پاکستان نے نکھر کے سامنے آنا ہے، پاکستان نے نکھرنا ہے۔ پہلے اس گھر کی کلینزنگ ہونی ہے، پھر پورے محلے کی کلینزنگ ہونی ہے، اور یہ تمام تر عوامل پاکستان کے ذائچے میں ایک عرصے سے نظر آتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا نیومرولوجیکلی بتایا، لیکن ہمیشہ کی طرح ایمان کا تقاضا ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کم ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ سب کچھ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ ہو اور کچھ نہ ہو۔ بلا شبہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تھینک یو سو مچ۔